ہم نے کل دیکھا تھا مکتبہ شاملہ کے اندر کسی بھی کتاب کو کس طرح اوپن کیا جاتا ہے، کسی بھی کتاب کو ہم کس طرح کھول کے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی کتاب کو ہم کس طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں، اگر ہمیں کتاب کا نام نہیں پتہ تو ہم اس کو کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اگر کسی کتاب کے مصنف کا نام پتہ ہے تو ہم اس کو کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے کہ ہم مکتبہ شاملہ میں ظاہر علماء کی کثیر تعداد ہے، آپ نے اکثر بیانات کرنے ہوتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ تیار کرنی ہوتی ہے یا کسی ٹاپک کے اوپر قرآنی آیات کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ مکتبہ شاملہ کے اندر ہم قرآن کریم کو کس طرح اوپن کر سکتے ہیں اور کس طرح مختلف تفاسیر کو کسی ایک آیت کے پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مکتبہ شاملہ ہمارے سامنے اوپن ہے اس وقت، یہاں پر بالکل درمیان میں ہی یہ ایک کتاب کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ جیسے ہی آپ ماؤس رکھیں گے القرآن الکریم آپ کو سامنے یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے، میں اس پر کلک کر دوں گا تو میرے سامنے یہ قرآن کریم جو مکمل یہاں پر اس وقت موجود ہے وہ اوپن ہو چکا ہے۔ سب سے دائیں طرف جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، الفاتحہ، البقرہ، اس کے آگے والا جو خانہ ہے، جو ہمیں یہ والا خانہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آیات ہیں، یعنی آپ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کس صورت میں کتنی آیات ہیں۔ مثال کے طور پر میں سورہ ابراہیم پر کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پر فہرست مجھے بتا رہی ہے کہ اس صورت کے اندر 52 آیات ہیں۔ سورہ مریم پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا دے گی یہاں پر کہ سورہ مریم کے اندر 98 آیات ہیں، یعنی سب سے دائیں طرف سورتوں کے نام ہیں، اس کے بعد اس کے آگے والے خانے میں آیات کے نمبر ہیں، یعنی کتنی آیات ہیں۔ اس کے بعد میرے سامنے یہ جو سکرین ہے یہاں پر قرآن کریم کی وہ سورت اوپن ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے، سورہ نمل ہے، یہ میرے سامنے وہ سورہ نمل اوپن ہو کر آ گئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سب سے اوپر اس جگہ پر آپ کو مختلف تفاسیر کے نام نظر آ رہے ہوں گے، احکام القرآن ہے، تفسیر سمعانی ہے، یہ ساری تفاسیر کے نام، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، معنی القرآن ہے، مجاز القرآن ہے، غریب القرآن ہے، یہ ساری تفاسیر آپ اس کو سکرول کرتے جائیں تو تقریباً یہ کافی ایک تعداد ہے تفاسیر کی جو اس کے اندر اس وقت موجود ہے۔ آپ یہاں سے کسی بھی تفسیر پر کلک کریں، مثال کے طور پر میں سورہ نحل کی آیت نمبر 16 کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سورہ نحل پر کلک کر دیا اور اس کے بعد اس کی آیت نمبر 16 پر کلک کیا، میرے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 16 آ گئی۔ اب میں اس کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کسی بھی تفسیر پر کلک کریں گے تو اس آیت نمبر 16 کی وہ تفسیر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوبارہ دیکھ لیں کہ ہم کسی بھی قرآن کریم کی سورت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، سورت پر کلک کریں گے، آیت پر کلک کریں گے۔ مثال کے طور پر میں سورہ یوسف کی جو آیت نمبر 22 ہے اس کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے آیت نمبر 22 پر کلک کیا تو میرے سامنے آیت نمبر 22 آ چکی ہے اور نیچے تفسیر جو پہلے میں نے سلیکٹ کی وہ آ گئی ہے۔ مثال کو تو یہاں پر ایک تفسیر ہے، تفسیر مختصر تفسیر ابن کثیر، اس پر میں نے کلک کیا تو یہ آیت نمبر 22 کی جو تھی تفسیر وہ میرے سامنے نیچے آ گئی۔ مختلف یہاں پر تفاسیر موجود ہیں، آپ کسی پر بھی کلک کر لیں تو آپ کو وہ تفسیر در المنصور ہے، تفسیر جلالین ہے، یہ ہمارے سامنے آ گئی آیت نمبر 22 کی۔ کسی بھی آیت پر کلک کرتے جائیں آپ کو ہر آیت کی مختلف تفسیر یہاں پر ملتی جائے گی۔ اچھا، یہ تو تھا قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر کو دیکھنا کہ کس طرح ہم اس تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک آپشن یہ ہے، سب سے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر لکھا ہوا اخفاء الآیات، اگر آپ صرف تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں، آیات سامنے نہ آئیں تو آپ اس پر کلک کریں گے، اس چیک کے نشان کو ٹک کر دیں گے تو آیات ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کا مکتبہ شاملہ میں سے تفسیر نظر آ رہی ہو، آیت نظر نہ آ رہی ہو، تو آپ اس چیک کے نشان پر کلک کر دیں تو وہ آیت آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے مکتبہ شاملہ میں اعراب نظر نہیں آ رہے تو آپ نیچے چیک کیجئے گا اخفاء تشکیل، یہاں پر یہ چیک کا نشان ہے، اگر چیک کا نشان ہوگا تو یہاں سے اعراب ختم ہو جائیں گے۔
اگر چیک کا نشان ختم کر دیا جائے تو آپ کے اعراب واپس آ جائیں گے. یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ چیک کے نشان پر کلک کر دیا تو اعراب یہاں سے واپس آ گئے. یہ جناب یہ چیک کا نشان کدھر ہے؟ جی یہ چیک کا نشان جو آپ بتا رہے ہیں یہ نہیں سمجھ چیک آئی کا کدھر ہے نشان ہی یہ؟ نیچے باکس آپ کو سب سے نیچے یہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ سکرین پہ نہیں ہے شو ہو رہا یہ اسکرین پر اب سب سے نیچے جی دیکھیں بائیں طرف. اصل میں جناب میرے پاس جو میں نے کھولا ہوا ہے نا اس پہ باقی تو سارا عربی میں ہے، لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں نا اخفاء الآیات اور اخفاء تشکیل جو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی کسی اور زبان میں ہے. چلیں آپ مجھے اس کا سیپریٹ اسکرین شاٹ سینڈ کیجیے گا اللہ پرسنل میں اس کو انشاءاللہ جی دیکھ لوں گا. جی ٹھیک ہے. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے جو اپنی مطلوبہ تفسیر دیکھنی ہے آپ یہاں پر کلک کر کے سورہ تفسیر کشاف ہے تو کسی بھی سورت کی کسی بھی آیت کی وہ تفسیر وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ. یہ طریقہ کار ہے کسی بھی تفسیر کو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کو دیکھنے کا. اب ایک نہایت اہم سوال کہ کیا ہم قرآن کریم میں کسی بھی ایک لفظ پر مختلف آیات کو جمع کر سکتے ہیں؟ تو جی جناب آپ یہاں پر ان آیات کو جمع کر سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ آپ یہاں پر سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے بحث. آپ اس پر کلک کریں لکھا ہوا ہے بحث فی القرآن الکریم. اس پر کلک کر دیں آپ کے سامنے یہ ایک باکس اوپن ہو جائے گا. میں نے اس میں لفظ سلام لکھا ہوا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں لفظ سلام کہاں کہاں پر آیا ہے. اب آپ کے سامنے یہ میں نے لکھ دیا یہاں پر اس کو یہ سرچ کا آپشن ہے اس پر کلک کر دیں. یہ والی بات واپس شروع سے بتائیں سمجھ نہیں آئی وہ کہاں کلک کیا تھا. جی میں بتاتا ہوں. قرآن کریم میں اگر آپ کسی بھی لفظ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں ایک طریقہ کار آپ یہاں سے قرآن کریم کو اوپن کر لیں گے. آپ کے سامنے قرآن کریم میں اوپن ہے. سب سے اوپر دائیں طرف جب آپ آئیں گے تو ایک کراس کا نشان ہے جہاں پر آیات کا نمبر لکھا ہوا ہے. اگر آپ وہاں پر دیکھیں اپنے موبائل سے زوم کر کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر بحث. میں نے اس کے اوپر ماؤس رکھ دی اس وقت. جی جی نظر آ گئی. جی بحث ہم اس پر کلک کریں گے اور سب سے پہلا آپشن ہے بحث فی القرآن الکریم. اس پر ہم کلک کر دیں گے. اب میرے سامنے یہ ایک باکس اس وقت اوپن ہو چکا ہے جس کے اندر وہ اس نے مختلف ڈبے بنائے ہوئے ہیں. 5 ڈبے ہیں یعنی مختلف آپ 5 الفاظ ایک وقت میں سرچ کر سکتے ہیں اکٹھے. اب میں یہاں پر لفظ میں نے سلام لکھ دیا اور یہاں پر یہ سب سے نیچے دوربین کا آپشن آ رہا ہے. اس پر میں کلک کر دوں گا تو یہ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ سلام ہے یہ اس کو سرچ کر لے گا. اب دیکھیے اس نے 1 سیکنڈ کے اندر مجھے سرچ کر کے بتا دیا اور اس نے بتا دیا کہ قرآن کریم میں 47 مقامات پر لفظ سلام آ رہا ہے. اب یہ مجھے کس طرح پتا چلا؟ جہاں پر ہم نے سرچ کی ہے یہ ہمارے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو چکی ہے. جو سرخ رنگ کا نشان ہے یہ وہ مطلوبہ لفظ ہے جو ہم نے تلاش کیا. مثال کے طور پر میں دیکھنا چاہتا ہوں ان الذین قرآن کریم میں کتنی جگہ پر آیا. ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا. دوبارہ دیکھ لیجئے گا ہم بحث کے نشان پر گئے یہاں سے بحث فی القرآن الکریم پر ہم نے کلک کیا اور یہاں پر ہم نے وہ ان الذین لکھ دیا. یہاں پر اب میں نے دوبارہ سرچ کے آپشن میں کلک کیا تو قرآن کریم میں جہاں جہاں ان الذین کے الفاظ آ رہے ہیں بلکہ ان الدین لکھا ہوا ہے معذرت کے ساتھ تو ان الدین جہاں پر لکھا ہوا ہے وہاں سے وہ قرآن کریم سے اس کو سرچ کر لے گا. مثال کے طور پر ان الدین یہاں پر لکھا ہوا ہے میں نے قرآن عرض کریم میں 2 کر مقامات پر. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جیسے الفاظ جو اتنے قرآن پاک میں آئے یہ اگر ہم بیان کر سکتے ہیں پورا 100% ہے یا اس میں اور بھی تحقیق کی ضرورت ہے؟ بس جو لکھا ہوا ہے درست ہے بالکل. جی مجھے آپ کی آواز صحیح سمجھ نہیں آئی. میں نے جیسے کہ یہ ایک بات ہے کہ ان الذین یہ بتا رہے ہیں ان الدین کہ ایک بات ہے کہ 100 بار ہے تو یہ 100% درست ہے کہ اس کے اندر کوئی ہے کہ ہم جیسے ہر کسی کو بلا جھجک بیان کر دیں؟ جی یہ 100% شور ہے.
جی اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں. آپ یہ جی جی دیکھیے گا کہ جہاں پر ہم نے سرچ کیا ہے وہاں پر ابھی اس کے ساتھ ان کا لفظ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ دونوں لفظ جو سرخ ہو گئے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. یعنی 2 مقامات پر ان الدین کا لفظ آیا ہے. کوئی اور ہم لفظ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شور کس طرح ہے پورے کا پورا. اچھا ہم نے یہی لفظ سرچ کیا, دوبارہ ہم اس کو بحث پر جاتے ہیں. بحث فی القرآن الکریم پر ہم نے کلک کیا. اب یہ جہاں پر ان الدین ہم نے لکھا اس کے سامنے آپ کو ایک اور باکس کا نشان نظر آ رہا ہے جو خالی ہے. اس پر ہم کلک کر دیں گے. اس پر کلک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جن جن آیات کے اندر صرف یہی لفظ آ رہا ہے وہ یہ آیات ہمارے سامنے آئیں گے. جب پہلے ٹک موجود نہیں تھی تو ہمارے پاس 2 رزلٹ آئے. یعنی اب میں نے یہاں پر اس چیک کے نشان کو, اس ٹک کے نشان کو ختم کر دیا ہے. اب میں سرچ کروں گا تو 2 ہمارے سامنے رزلٹ آ گئے. 2 رزلٹ کیوں آئے کہ کسی بھی آیت کے اندر یا اس کے ساتھ لفظ کے ساتھ اگر وا کا لفظ ہے یا کوئی اور لفظ کے ساتھ لام کا لفظ ساتھ آ رہا ہے تو کسی بھی لفظ کے ملنے کے ساتھ بھی اگر کہیں ان الدین لکھا ہوگا تو ہمیں وہ سرچ کر دے گا. اگر ہم اس ٹک کے نشان کو ٹک کر دیں گے تو صرف وہی لفظ تلاش کرے گا جو ہمیں چاہیے. مثال کے طور پر ہم کوئی اور لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں. سورہ یاسین سے ہم نے ایک لفظ کر لیا صراط مستقیم. صراط مستقیم میں نے یہاں سے اس کو کاپی کر لیا. میں دیکھنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں صراط مستقیم کہاں کہاں پر آیا ہوا ہے. ہم بحث پر گئے, بحث فی القرآن الکریم پر کلک کیا, یہاں پر ہم نے یہ لکھ دیا. جناب کاپی نہیں ہوا, میں اس کو کاپی جی صراط مستقیم میں نے یہاں پر یہ لکھ دیا اور آگے یہ ٹک کے نشان پر کلک کر دیا. اب جب ہم اس کو سرچ کریں گے تو قرآن کریم میں جہاں جہاں پر صراط مستقیم کا لفظ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب دیکھ لیں صراط مستقیم یہ لفظ قرآن کریم میں 23 دفعہ آیا ہے. اب یہ ہمیں کس طرح پتہ چلا؟ جہاں پر ہم نے سرچ کی ہے, جو ہمارے سامنے سرچ آ رہی ہے, بل اس کے نیچے آپ کو یہ باکس نظر آ رہا ہوگا ایک, جہاں پر اس وقت میرا ماؤس ہے. یہ وہ آیات ہیں جن میں صراط مستقیم کا لفظ ہے. اسی باکس کے بالکل آگے سورت کا نام ہے, یعنی کون سی سورت ہے, آیت کون سی ہے اور قرآن کریم کا صفحہ کون سا ہے. یہ اس لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے ہے یہ سیریل نمبر سب سے دائیں طرف, یعنی 3 نمبر پر سرچ اس نے کی ہے. آیت ہمارے سامنے آ گئی. یہ کس سورت کی آیت ہے یہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے, سورہ آل عمران کی ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 51 ہے. اور صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 56 ہے. یہ صفحہ نمبر تبدیل ہو سکتا ہے جو اس کے اندر قرآن کریم کے اندر ظاہر ہے مختلف پبلشر مختلف قرآن کریم چھاپتے ہیں, لیکن آپ کو سورت کا نام اور آیت نمبر یہ کنفرم ہے. اس کے بعد سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر یہ سب سے نیچے لکھا ہوا ہے نتائج فی, یعنی ٹوٹل کتنے نتائج ہیں اس وقت؟ 23 آیات. یہ 23 آیات اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں, یعنی 23 آیات کے اندر صراط مستقیم کا لفظ آ رہا ہے. ہم کوئی اور مثال کے طور پر کتاب مبین کا لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں, بالکل میرے اوپر لکھا ہوا ہے, یہاں پر اس کو میں نے کاپی کر لیا اور میں اس لفظ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. بحث فی القرآن الکریم کتاب مبین, میں نے اس کو سرچ کیا تو جناب قرآن کریم میں 5 مقامات پر کتاب مبین نام کا لفظ آ رہا ہے. ابھی 5 منٹ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. آپ 5 منٹ میں اپنے اپنے مکتبہ شاملہ پر اس کو سرچ کر کے چیک کریں. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہم کتاب مبین جو سرچ کر رہے ہیں یہ اس وقت ہم چیک کے ساتھ کر رہے ہیں, جی اور اگر اسی کو ہم چیک کے بغیر کریں گے تو پھر اور آیات میں مزید اضافہ ہو جائے گا کہ جہاں جی جہاں یہ بالکل ساتھ اور الفاظ کے ساتھ مل کے آ رہا ہے.
جی ایک دفعہ کر کے دکھا دیں ساتھی لوگوں کو. جی یہ میں نے کر کے دکھا دیا بھی آپ. اب 7 مقامات پر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ کہ 7 مقامات کیوں زیادہ ہو گئے یہ بھی بتا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم مجھ سے نا یہ میں نے اعلیٰ صراط المستقیم پہ نشان لگایا ہے لیکن اس کو مجھے ڈھونڈنا نہیں آ رہا. وہ تھوڑے سے نا شارٹ ہو گئے تھے بجلی کی وجہ سے. جی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں میں. اچھا ابھی سوال ہوا کہ چیک کا نشان ختم کیا ہے تو پھر 7 مقامات پر کیوں آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ لفظ وا آ رہا ہے. جی جہاں جہاں پر لفظ واو ساتھ اضافی آ رہا ہوگا وہ بھی اس کو سرچ کر لے گا. جب آپ بحث کے نشان پر کلک کریں گے نا فی القرآن کریم یہاں پر آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے واو اور او. جی بالکل. اگر اس ٹک کو ہم ختم کرتے ہیں تو ان دونوں الفاظ میں سے جو لفظ ساتھ آ رہا ہوگا اس کے ساتھ بھی اس لفظ کو تلاش کر کے لے آئے گا. یعنی اگر کوئی لفظ ساتھ جڑا بھی ہوگا تو پھر بھی اس لفظ کو نکال لے گا. لیکن جب ٹک لگا دیں گے تو پھر صرف کتاب مبین سرچ کرے گا. جی جزاک اللہ خیر. ابھی تمام احباب ایک دفعہ اس کو ٹرائی کریں, پریکٹس کریں 5 منٹ تاکہ پتہ چل جائے اگر کسی کو کوئی مسئلہ اس میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو کلیئر کر کے آگے چلتے ہیں. جناب میں نے سرچ کیا ہے لفظ سلام لیکن وہ پورے قرآن پاک میں سے نہیں سرچ ہوا. میں نے سورۃ نحل کو کیا ہوا تھا, صرف اسی میں سے سرچ ہوا ہے. تو پورے قرآن پاک میں سے کیسے سرچ ہوگا؟ جی امید ہے تمام احباب نے سرچ کر لی ہوگی, آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح ہم قرآن کریم سے کسی بھی ایک لفظ کو تلاش کر سکتے ہیں. جی جی بالکل الحمدللہ. جی 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 الحمدللہ سرچ کر لی ہے. جی جو احباب اپنا کائنڈلی مائک بند کر دیں. جی ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کس طرح قرآن کریم میں سرچ کر سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات, ہم نے کل دیکھا کہ ہم کس طرح کسی بھی کتاب کو اوپن کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کتاب اوپن کر لیتے ہیں, ہم کتاب کو پڑھ رہے تھے, حدیث عبداللہ بن دینار, ہمارے سامنے یہ کتاب آ گئی. اب یہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں, مثال کے طور پر کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی شخصیت آ گئی جس کے بارے میں مجھے تفصیل درکار ہے. اب میں اس کو کہاں کس طرح تلاش کر سکتا ہوں. مثال پر اسما بنت امیس, یہ میرے سامنے ایک نام آ گیا, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون تھے, کون تھی, ان کی شخصیت کیا ہے, ان کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے, تو میں ان کے بارے میں کس طرح سرچ کر سکتا ہوں. جب ہمارے سامنے کوئی بھی نام آ گیا اس پر ہم کیا کریں, مثال کے طور پر علی بن ابی طالب, یہاں پر یہ نام ہے, ہم اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں. اس نام کو ہم سلیکٹ کر لیں گے اس طرح,
बहस पर जाकर फित तराजिम इस पर क्लिक करें तो आपके सामने उनका नाम अली इब्न तालिब नाम वाले जितने भी मुहद्दिसीन हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उनका तबका कौन सा था वो भी आपके सामने आ जाएंगे। उनके उस्ताद कौन से थे, उनका इब्न हजर के नज़दीक रुतबा क्या था, इमाम ज़हबी के नज़दीक उनका रुतबा क्या था, ये सारी तफसील आपको यहाँ से मिल जाएगी। उन पर किसी ने जर और तादील की है तो वो क्या किया, मिसाल के तौर पर इमाम मिज़ी, इनके बारे में क्या, तहज़ीबुल कमाल में इनके बारे में क्या लाइट बंद कर। वो भी आपके सामने आ जाएगा। तहज़ीबुत तहज़ीब में उनके बारे में क्या कहा गया वो भी आपके सामने आ जाएगा। इब्न जनाब एक दफा फिर बताइएगा कि वो जो नाम कॉपी करके कहाँ पे सर्च करना है इसको? जी तो इब्न हिब्बान इनके बारे में क्या कहा ये भी आपको पता चल जाएगा। दोबारा एक दफा देख लें, हमने कोई भी हदीस की किताब हमारे सामने ओपन थी या कोई भी चीज हमारे सामने ओपन थी, मिसाल के तौर पर ये मेरे सामने नाम आ गया एक, इसको मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये वहीं पर जहां से हमने बहस फिल कुरानिल करीम किया था उसी ऑप्शन पर जाएंगे। बहस पर, बहस के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फित तराजिम। अगर आपको ये ऑप्शन याद ना रहे तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल टी का बटन दबाएं तो फिर भी ये आ जाएगा आपके सामने। ठीक है जी, हमारे सामने इस नाम के तकरीबन रिजल्ट आ गया। कितने बंदे हैं, 111। ये रिजल्ट आपको नीचे नजर आ रहा होगा। उनकी मुकम्मल तफसील, उनका नाम, उनका नसब, उनका तबका, उनके असातिज़ा, फिर उनके बारे में जो मुख्तलिफ अकवाल हैं, मिसाल के तौर पर उनके ऊपर जो जरा किसी ने की है, इब्न हजर ने क्या उसके बारे में लिखा हुआ है, इमाम ज़हबी ने क्या लिखा है। फिर आगे इसी ऑप्शन में ये जो अभी हमारे सामने नाम के बारे में खुल गया, उसके आगे बिल्कुल लिखा हुआ है जरह व तादील। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस इनके ऊपर जो किसी ने जरह व तादील की है वो सारी की सारी हमारे सामने आ गई है। अब इसी जरह व तादील के ऑप्शन के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है शुयूख। इस पर हम क्लिक करेंगे तो उनके जो असातिज़ा के नाम थे वो सारे के सारे हमारे सामने आ गए। ये सारे इनके असातिज़ा हैं। उसके बाद तलामिज़ा, उनके जितने शागिर्द थे उन सब के नाम हमारे सामने आ गए। दोबारा मैं इंशाल्लाह इसको एक दफा समझा देता हूँ, देख लीजिएगा। हमने कोई भी किताब ओपन की, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर क्लिक किया, कोई भी किताब ओपन कर ली, तफसीर की कोई किताब देख लें। हमने इस नाम पे क्लिक कर दिया और कंट्रोल टी का बटन दबाया तो हमारे सामने अब इस नाम से बनने वाले जितने भी शख्सियात थी वो सारी हमारे सामने आ गई। उनका नाम ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले उनका नाम क्या है, दूसरे नंबर पर उनका तबका कौन सा था, फिर उनके साथजा, फिर उनके इब्न हजर के नजदीक रुतबा क्या है, इमाम ज़हबी के नजदीक रुतबा उनका क्या है। उसके बाद फिर ये दूसरे नंबर पर ऑप्शन है ये जरह तादील। इस पर हम क्लिक करेंगे तो उनके बारे में इमाम मिज़्ज़ी ने क्या फरमाया, तहज़ीब तहज़ीब में उनके बारे में क्या फरमाया गया है, इमाम हातिम ने उनके बारे में क्या फरमाया, सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद उनको शयूख पर क्लिक करें तो उनके जितने भी असातिज़ा थे उन सब के नाम आपके सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद तलामज़ा पर क्लिक करें तो उनके जितने भी शागिर्द थे वो सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये था किसी भी शख्सियत के बारे में बहस का तरीका। किसी शख्सियत को आपने तलाश करना है, पढ़ते हुए अचानक आपके सामने कोई नाम आ गया, आप उनके बारे में देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। जी, यहां तक किसी का कोई सवाल हो? जी सर, अगर अभी दो नाम आ जाए जैसे कि मोहम्मद बिन हब्बान या अबू बकर, इसे जब दो नाम आ जाए तो इसके साथ क्या कर लेंगे, या यहया बिन महमूद आ गया, इसी तरह दो नाम। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर नाम है खलील बिन अब्दुल्लाह
दमिश्की। यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि अगर दो नाम आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमने सर्च किया, सिर्फ नाम ही दो आए हैं। अब देखेंगे जब ये उस्ताद ग्रामी इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर लेक्चर देंगे बाकायदा, कि जब हम हदीस की तखरीज करते हैं तो जब हमारे सामने एक शख्सियत का नाम आ गया, अब अगर उस नाम के जैसे ही 2 या 3 नाम आ गए, यानी 3 नाम एक जैसे आ गए, अब हम क्या करेंगे, उसकी वल्दियत देखेंगे। अगर वो भी किसी तरह से सेम आ रही है तो फिर हम क्या देखेंगे, उनके असातिज़ा के नाम जो हमारे पास मौजूद है। जब आप हदीस की सनद को पढ़ते हैं तो उसके अंदर उनके असातिज़ा यानी जिससे उनने हदीस सुनी है उनका समा यानी साबित होगा, यानी आपको उनके असातिज़ा का नाम वहां से मिल जाएगा और शागिर्दों के नाम भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम उस बंदे की शनाख्त करेंगे कि ये वाकई ही वही बंदा है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा तरीकाकार ये है, हर शख्सियत के आगे उसकी तारीख वफात लिखी होती है, यहाँ से भी आपको शनाख्त हो सकती है कि हाँ हम इस बंदे को तलाश कर रहे हैं। इस पर उस्ताद ग्रामी का एक लेक्चर बाकायदा मौजूद है। मजीद इंशाल्लाह मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आपको इस बारे में यानी हदीस की तखरीज के बारे में एक लेक्चर दें ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए, आप हदीस पर हुक्म लगाने का तरीका आपको पता चल जाए। डॉक्टर साहब अच्छा एक सवाल है मेरे ज़हन में यहाँ पे। जी जी। ये देखिए हजरत मिसाल उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमने आपके नाम को सर्च किया है जी जी, और यहाँ पे हजरत यानी उमर बिन खत्ताब के जितने भी नाम के मिसाल मौला उमर बिन खत्ताब वो भी आ गया और भी मुतअद्दिद नाम आ गए जो बहुत ज्यादा नताए जा रहे हैं। और अगर वो ऊपर जो अव्वलुल इस्म लिखा हुआ है हम उस पे चेक लगा के सर्च करते हैं तो फिर नताइज कम हो जाते हैं, लेकिन शयूख और तलामीज़ा का ऑप्शन चला जाता है उस पे। वो ये है कि जिन शख्सियात को फिर चेक खत्म करने के बाद, मिसाल के तौर पर अगर तो आप उमर बिन खत्ताब सहाबी रसूल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो उनके बारे में तो फिर तो वो सारे मुहद्दिसीन के कवाल तो है ना कि सहाबा कुल्लुहुम अदूल, उनके ऊपर जरा तादील वाला ऑप्शन ही नहीं ना है, समझ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब दूसरे किसी भी रावी के बारे में करें तो यही होता है कि उसमें शयूख और तलामीज़ा का ऑप्शन चला जाता है। अच्छा हम यहाँ से देख ऐसे ही है जैसे हमने अभी यूसुफ बिन अब्दुर्रहमान के बारे में किया तो वो भी ऐसे आ रहा है। अच्छा मिसाल के तौर पर आपने कहा अब्दुर्रहमान के बारे में आपने सर्च किया। सर जी अगर ऐसा हो जाए कि आप दोबारा मतलब शामिला खोल दे, वहां से आप जो तफसीर या जो किताब ओपन कर लेंगे हम भी ओपन कर लेंगे तो दोनों का सेम आएगा, तो फिर आसानी से हाँ जी इस तरह कर लेते हैं। अच्छा अभी ये जो क्लास है वो जूम की वजह से खत्म होने वाली है, आपको मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, आप दोबारा लिंक ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम कोई भी एक किताब ओपन करेंगे सारे मिलकर, फिर उसी का जो नाम है उसको देखेंगे, फिर उसके बारे में तफसील देख लेंगे। ठीक है जी, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। जी मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ दोबारा एक दफा।